أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 108 ہے، 108، اور سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 166 اور آیت نمبر 167، 166 167۔ جو آیت تلاوت کی گئی ان کے لفظی معنی کی طرف غور کیجیے کہ اذ تبرأ، جب بے تعلقی کا اظہار کریں گے۔ کون؟ الذین اتبعوا، وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی۔ کس سے اظہار بے تعلقی کریں گے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی۔ ورأوا العذاب، اور وہ سب کے سب اتباع کرنے والے اور جن کی اتباع کی گئی، دونوں کے دونوں جب عذاب کو دیکھیں گے قیامت کے دن۔ وتقطعت بهم الاسباب، سارے کے سارے رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ اور وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی وہ لوگ اس وقت کہیں گے قیامت کے دن، لو ان لنا کرۃ، اگر ہم کو ایک موقع دیا جائے دنیا میں لوٹنے کا، فنتبرأ منہم، ہم ان سے اظہار بے تعلقی کریں گے، بے تعلقی کا اظہار کریں گے جن کی اتباع ہم نے کی تھی، جن کی پیروی ہم نے کی تھی۔ کما تبرؤوا منا، جیسے کہ آج یہ لوگ جن کی ہم نے پیروی کی تھی وہ ہم سے اظہار بے تعلقی کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دکھلائیں گے ان کو ان کے اعمال کو پچھتاوے کا ذریعہ، ندامت کا ذریعہ بنائیں گے۔ وما هم بخارجین من النار، اور یہ سب کے سب جن کی اتباع کی گئی وہ اور جو اتباع کرتے تھے وہ سب کے سب اب دوزخ سے ہرگز ہرگز نکل نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کا پورا ترجمہ دیکھیے۔ جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چل رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے، اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں گے جس طرح انہوں نے ہم سے اپنی بے تعلقی کا اعلان کیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت، پچھتاوا ہی پچھتاوا بن گئے، اور اب وہ کسی بھی صورت میں دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ حاضرین، ان 2 آیتوں کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بڑے لوگ اور ایک چھوٹے لوگ۔ VIP ہوتے ہیں بعض بڑے لوگ،
اور کچھ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں عموماً چھوٹے لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں, ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں, ان کے کہے ہوئے کو مانتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, خیر کیا ہے اور شر کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا, کچھ نہیں ان کو معلوم. بس اپنے بڑوں کو دیکھا جو کام کرتے ہوئے بس ان کی پیروی کرنے لگے. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ جو بڑے ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے, وی آئی پی لوگ. کل قیامت کے دن یہ دونوں کے دونوں اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے, اب دیکھ لیں گے پوزیشن ساری کی ساری اپنی اور سارا کنڈیشن دیکھ لیں گے, تو ان کو ذہن میں آ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے, سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو صاف طور پر یہ لوگ جو بڑے وی آئی پی لوگ ہوں گے, بڑے لوگ ہوں گے, جن کی دنیا میں مانی جاتی تھی بات, جن کی اتباع اور پیروی کی جاتی تھی, وہ لوگ صاف طور پر کہیں گے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ لوگ جو ہماری پیروی زندگی بھر کرتے رہے, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اظہار بے تعلقی کریں گے, بری ذمہ ہو جائیں گے, نہیں بھائی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. عذاب کو جب دیکھیں گے لوگ تو اس کنڈیشن میں سارے رشتے کٹ کر رہ جائیں گے, ان کے اور ان کے جو زندگی بھر کے 60 70 سال 80 سال کے جو رشتے تھے وہ کٹ کر رہ جائیں گے. تو اب ایسی صورت میں جن لوگوں نے اتباع کی تھی زندگی بھر, وہ لوگ اب کیا کریں گے, انتقام کی سوجھے گی ان کو. وہ لوگ کہیں گے کہ ایک مرتبہ ہم کو دنیا میں پھر سے لوٹا دیا جائے تو ہم ان کے بارے میں اپنی لا تعلقی کا اظہار کریں گے جیسے یہ لوگ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں. ہم بھی کہیں گے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن اب تو کوئی موقع نہیں رہا کہ دنیا میں دوبارہ ان کو لوٹا دیا جائے, معاملہ پورا ختم ہو چکا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان کے اعمال کو ان کے پچھتاوے کا ذریعہ بنا دیں گے, ان کے لیے سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہی ہوگا کہ یہ لوگ دوزخ سے کبھی نکلنے والے نہیں ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت کی روشنی میں ہم سبق حاصل کریں کہ ہم اپنے صرف بڑوں کو دیکھ کر ان کی اتباع نہ کریں. ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے, اس کے احکامات ہیں, اس میں حق اور باطل بتا دیا گیا ہے. ہمارے سامنے نبی کے ارشادات ہیں, ان کی حدیثیں ہیں. ہمارے سامنے صحابہ کرام کی زندگی ہے. ہمارے سامنے اپنے بڑوں کی زندگی, وہ جو حقیقت میں قرآن اور حدیث پر چلتے عمل کرتے ہیں, ان کی پوری زندگی ہے. ہمیں ان کی اتباع کرنا چاہیے, ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے, قرآن اور حدیث کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. اگر ہم صرف اپنے باپ دادا کے اور بڑوں کے دین پر چلیں گے, ان کی زندگی کے مطابق اپنا رشتہ جوڑ لیں گے اور جو وہ کرتے تھے ہم کریں گے, تو کل قیامت کے دن سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.